السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیزان گرامی، اس وقت ایران اسرائیل کی جنگ عروج پر ہے. دونوں ممالک کی آپس میں زبردست قسم کی چپکلش جاری ہے. ایران اسرائیل پہ بڑھ چڑھ کے حملے کر رہا ہے، جواب میں اسرائیل ایران پر حملے کر رہا ہے، اور شاید کہ یہ دنیا ایک ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے. اس میں نقصان دونوں اطراف کے اقوام کا ہوگا، اس میں نقصان دونوں ملکوں کا ہوگا، ملکوں کی مفادات کا ہوگا. یہ تمام تر باتیں اپنی جگہ درست، لیکن اس دوران ایک کل واقعہ رونما ہوا. وائٹ ہاؤس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور یہ پہلا موقع ہے جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے پہلے آفیشیل وزٹ پر امریکہ گئے ہیں 14 ماہ کے دوران، اور بالخصوص فیلڈ مارشل بننے کے بعد وہ پہلی مرتبہ گئے ہیں، اور خود ڈونلڈ ٹرمپ نے درخواست کر کے یہ ملاقات کی ہے. 1 گھنٹے کی ملاقات کا ٹائم شیڈول تھا، اور یہ ملاقات 2 گھنٹے سے زائد وقت تک جاری رہی ہے. میڈیا کو اگرچہ آنے کی اجازت دی تھی، لیکن بعد میں اس کی پریس ریلیز سرکاری طور پر امریکہ کی جانب سے بھی اور پاکستان کی جانب سے بھی جاری کر دی گئی ہے. یہاں اس پاکستان میں اس ملاقات کو لے کر ایک اچھا خاصا پروپیگنڈا، ایک اچھا خاصا ایک رد عمل ایک مخصوص طبقے کی جانب سے دیا جا رہا ہے. میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جانا چاہتا، لیکن البتہ اس مخصوص طبقے کی جانب سے ایک جو اہم خبر کو لے کر جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے اس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. کل ایک یوٹیوبر ہیں، ایک مخصوص طبقے کے بڑے پسندیدہ یوٹیوبر ہیں حاجی عمران ریاض صاحب. ابھی تازہ حج کر کے آئے ہیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، اللہ ان کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. لیکن حج کرنے کے بعد ان کی حرکتیں ویسی ہی ہیں جیسی پہلے تھیں، کوئی سدھار ان کے اندر ہم نے دیکھا نہیں ہے. پہلے بھی یہ دبا کے جھوٹ بولتے تھے، زبردست قسم کا جھوٹ بولتے تھے، اور اس جھوٹ پہ کبھی انہوں نے شرمندہ ہونا بھی گوارا نہیں کیا. کئی بار ایکسپوز ہونے کے باوجود انہوں نے اس پر معذرت نہیں کی، اس پر انہوں نے سوری نہیں کی، اس پر انہوں نے قوم سے معافی نہیں مانگی. یہ چپکے سے خبر دیتے ہیں، خبر جھوٹی نکلتی ہے، اور پھر اس کو خاموشی کے ساتھ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور اس خبر کو کبھی انہوں نے بعد میں معافی نہیں مانگی. اب کل انہوں نے ایک نیوز جاری کی. وہ نیوز یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے عاصم منیر سے ملاقات میں اڈے مانگ لیے ہیں ایران کے خلاف مزاحمت کرنے کے لیے، ایران کے خلاف سٹرائک کرنے کے لیے، کیونکہ امریکہ بھی جنگ میں کودنے کا سوچ رہا ہے. میں اس خبر کا کاؤنٹر کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتلا دوں کہ امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پاکستان کے اڈوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ امریکہ کے پاس عراق میں بہترین قسم کی بڑی بیسز موجود ہیں، کویت میں موجود ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں. اور جب ان تمام ممالک میں جو براہ راست ایران کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں امریکہ کے پاس بیسز موجود ہیں، تو پھر پاکستان کے اڈوں کی امریکہ کو کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک بیس لیس پروپیگنڈا ہے، ایک بے بنیاد پروپیگنڈا ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات، اب آتے ہیں اس خبر کی طرف کہ خبر اٹھی کہاں سے. یہ خبر ایک انڈین ویب سائٹ ہے دی ڈیلی گارڈین، انہوں نے یہ خبر نشر کی ہے، اور اس کو ایک مخصوص طبقے کے جو صحافی ہیں انہوں نے، ان کے جو ہمدرد ہیں انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا، اس کے اوپر وہ انہوں نے لتاڑنا شروع کر دیا. میں اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ اگر ہمارے امت مسلمہ کے خود ساختہ لیڈر عمران خان صاحب، جنہوں نے اب تک ایران اور اسرائیل جنگ پہ ایران اور اسرائیل کا نام تک نہیں لیا، مذمت کرنا تو دور کی بات، ایک ٹویٹ آئی ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے عالمی حالات کہہ کے پاکستان میں جو پارٹی کا احتجاج جاری تھا اس احتجاج کو مؤخر کرنے کی بات کی ہے. نہ ایران کا نام لیا، نہ اسرائیل کا، اور اسرائیل کے حملوں پر مذمت کرنا تو درکنار، وہ تو بہت دور کی بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی کبھی حرکت ہے، یہ غلط حرکت ہے، اس کا کسی صورت دفاع نہیں کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کے دوستوں کو اس پر اپنی قیادت سے سوال طلب کرنا چاہیے. عمران خان صاحب جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کر کے آئے تو پوری پی ٹی آئی باجماعت ہو کے عمران خان صاحب کے استقبال کے لیے آئی تھی، اور خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ مجھے آج یہ فیل ہو رہا ہے کہ میں جیسے کہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. سب نے ان کو گلدستے پیش کیے اور فلاں فلاں، یہ ہوا وہ ہوا. دیکھیں، اسٹائل مارنا بہت آسان بات ہے، ٹرمپ کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ جانا اور بولنا کہ میں پرچی کے بغیر پڑھتا ہوں، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. لیکن سب نے دیکھا کہ اسی دورے کے بعد، ٹرمپ کے اس ملاقات کے بعد جو عمران خان سے ہوئی تھی، انڈیا نے ایک آرٹیکل پاس کر کے کشمیر کی جو متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اس کو اپنا حصہ قرار دے دیا، اور پاکستان کچھ بھی نہ کر سکا. ہمارے وزیر اعظم اس وقت امت کے عظیم ترین لیڈر عمران خان صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، میں کیا کروں، انڈیا پہ حملہ کر دوں؟ اور انہوں نے قوم کو کہا کہ آپ آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو کر ہر روز اس بات کے اوپر احتجاج کیا کریں. اب آپ کو یاد ہوگا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اچھا، اب جب ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات بہت اچھی ہوئی ہے، خود ٹرمپ کی فرمائش پہ ہوئی ہے، تو اس میں ایک مخصوص طبقے کے پیٹ میں جو مروڑ اٹھ رہے ہیں، ان مروڑ کا
کوئی سدباب نہیں ہو سکتا، یہ اپنے غم و غصے میں اسی طرح جلتے رہیں گے، اسی طرح سڑتے رہیں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ حاجی عمران ریاض صاحب کی وہ جو خبر تھی، میں اس خبر کی آپ کو کچھ ڈیٹیل بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خبر شروع ہوئی ہے جی دی ڈیلی گارڈین سے۔ انہوں نے ایک تو باریک واردات یہ کی کہ دی ڈیلی گارڈین کو دی گارڈین جو ایک عالمی اخبار ہے وہ بنا کر پیش کر دیا اور ٹویٹ ٹھوک دی، حالانکہ یہ دی ڈیلی گارڈین کی خبر تھی جو کہ ایک بھارتی ویب سائٹ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ CNN نیوز 18 اس نے بھی یہ خبر نشر کی تھی، اور CNN 18 جو نیوز چینل ہے یہ بھی انڈیا کا ہے، ایک تو صرف CNN ہے نا، وہ ایک عالمی نیوز چینل ہے، اس نے یہ خبر نہیں لگائی۔ یہ باریک واردات ہے، ذرا ذہن میں رکھیں۔ تیسرا ایک نیوز ایجنسی ہے فرسٹ پوسٹ، اس نے بھی یہ خبر لگائی تھی۔ یہ تینوں انڈین ہیں۔ CNN نیوز 18 کا ہیڈ کوارٹر نوئیڈا اتر پردیش میں ہے، دی ڈیلی گارڈین بھارتی نیوز چینل اس کا ہیڈ کوارٹر نیو دہلی میں ہے، فرسٹ پوسٹ بھی یہ ایک انڈین ویب سائٹ ہے۔ اچھا، تو یہ اڈے مانگنے والی خبر جو ہے یہ اتنی ہی جھوٹی ہے جتنی کسی آپ یوتھیے کو عقل مند کہہ دیں۔ یوتھیا عقل مند نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے اڈے بھی نہیں مانگے جا سکتے۔ اور جس میڈیا کو بنیاد بنا کر یہ خبر لگا رہے ہیں، عالمی میڈیا بنا کے، ایک تو یہ باریک واردات ہے۔ یہ وہی بھارتی گودی میڈیا ہے جو پاک بھارت جنگ کے دوران افواج پاکستان میں بغاوت اس کے خبر کے مطابق پھوٹ چکی ہے، عاصم منیر کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور کراچی بندرگاہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، اور لاہور میں ایک بندرگاہ وجود میں لا کر اس بندرگاہ کو بھی تباہ کر دیا۔ یہ وہی بھارتی میڈیا ہے جس نے یہ خبر چلائی تھی۔ اب اسی خبر کو لے کر یہ اہل یوتھ جو ہیں وہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں۔ تو میری عوام سے گزارش یہ ہے کہ ہر خبر کو کراس چیک کر لیا کریں، ہر خبر کو دیکھ لیا کریں، اس لیے کہ بعد میں بندہ جھوٹا ثابت ہوتا ہے، بعد میں بندہ عمران ریاض بن جاتا ہے، بعد میں بندہ صدیق جان بن جاتا ہے، بعد میں بندہ صابر شاکر بن جاتا ہے، بعد میں بندہ سمینہ پاشا بن جاتا ہے، لیکن معذرت کرنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے خبر کی تصدیق بہرحال ضروری ہے۔ آج کے بلاگ میں اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔